بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا ہے، کیونکہ یہ 5 پیغمبر بڑے عزم اور حوصلے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 پیغمبروں سے سب سے زیادہ کام لیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور 5ویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی قربانی، صبر اور اللہ پر مکمل ایمان کی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولو الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ آپ علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے۔ یا تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے یا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سلسلہ کنٹینیو چلتا رہا اور کئی نبی آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا۔ مطلب نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی رہا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ واحد پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کا دوست کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے مشہور شہر بابل سے تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے اور یہ بہت بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 63 مرتبہ آیا ہے اور آپ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر 25 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات، اللہ کی طرف آپ کا اخلاص اور توحید کی دعوت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آزمائش اور قربانی، کعبہ کی تعمیر، دعا اور اللہ پر بھروسہ بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں 3 قسم کے شرک تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 3 قسم کے شرک کرتی تھی۔ پہلا شرک یہ تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ چاند، سورج، ستارے، پلینٹس کے آنے اور جانے پر زندگی، اولاد، جانور، فصل، دور اور انسان پر اثر پڑتا ہے۔ ان کا اس بات پہ یہ بیلیف تھا۔ دوسرا، وہ یہ شرک کرتے تھے کہ وہ اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرتے تھے۔ اور تیسرا، وہ یہ شرک کرتے تھے کہ بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے پوری قوم 100% مشرک تھی، کوئی ایک بھی انسان توحید والا نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بھی مشرکانہ عقیدے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ خود ایک بت پرست تھے، اور سب سے بڑی بات وہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بت بناتے دیکھتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ بت کے کان کیوں بڑے ہیں۔ اصل میں ان کے جو والد تھے وہ سننے والے بت کے کان بڑے بناتے تھے، دیکھنے والے بت کی آنکھیں بھی بڑی بناتے تھے،
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے پوچھتے تھے کہ یہ بت کے کان کیوں بڑے ہیں، تو ان کے والد کہتے کہ یہ سننے والا معبود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ پھر بولتا کیوں نہیں؟ اگر یہ سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ سن کے بولنا بھی تو چاہیے نا۔ تو ان کے والد کہتے کہ ایسے نہیں کہتے، جن چیزوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں بولنا اور نہ ہی ایسا کچھ سوچنا ہے۔ بچپن سے ہی کوئی نبی شرک نہیں کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تو آپ علیہ السلام ان کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ بچپن سے ہی انہیں شرک سے نفرت تھی۔ جب ان کے والد آتے تو انہیں دھمکی دیتے کہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے ایسا نہیں کرتے۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سواری کرتے تو کبھی بت کو توڑ کے کہتے کہ چلو اب اٹھو اور بناؤ اپنے آپ کو۔ جب خود کو ہی نہیں بنا سکتے تو لوگوں کو کیسے بنا سکتے ہو؟ خود کو تم اٹھا بھی نہیں سکتے اور لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے نفرت تھی اور والد جو کام کرتے تھے اس سے بھی نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند مقام سے نوازا ہے۔ آج بھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں، جن میں یہودی، عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ مسلمان تو ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ویسے بھی عزت ڈال دیتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی زمین اور آسمان کی ملکیت بتا کر تیار کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا مشن رکھا ہوا تھا جو انہوں نے دنیا میں انجام دینا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے ہی تیار کر دیا تھا زمین و آسمان کی ملکیت دکھا کر، کیونکہ وہ لوگ چاند، سورج، ستارے کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہلے سے ہی دکھا دیا تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو شروع سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے معاملے کو خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ کیا مورتیاں بنا لی تم نے اور پھر لگے بیٹھتے ہو اس کے سامنے؟ تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب ہی کھلی گمراہی میں تھے، یعنی کہ تم لوگ ابھی بھی گمراہی میں ہو اور وہ گمراہی میں تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم، تم ہمارے سامنے کچھ حق لے کر آئے ہو یا بس چھیڑ خانی کرنے آئے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دینے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، قوم کو اور وقت کے بادشاہ کو 3 شرک کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ چاند، ستاروں اور سورج کو لے کر شرک نہ کریں، دوسرا اپنے بزرگوں کی عبادت کر کے شرک نہ کریں، اور تیسرا بتوں کی عبادت کر کے شرک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے والد، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتی ہی نہیں اور کوئی چیز دیکھتی بھی نہیں ہے اور تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے؟ اے میرے والد، میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا میری بات مانو، میں تمہیں سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اے میرے والد، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے رہو، شیطان کی عبادت کرتے رہو اور اسی میں شیطان تمہیں اچک لے اور تم پر اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، اے ابراہیم، یاد رکھ، تو ایسی باتوں سے باز آ جا، اگر تم اب نہ سدھرے تو تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اب تم مجھے مار دینا چاہتے ہو؟ توحید کی وجہ سے اب الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، اور یاد رکھنا میرے والد، میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، امید ہے کہ میرا رب استغفار قبول کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔
اب قوم کو سمجھانے کی باری آئی، کیونکہ باپ کو صدیوں سے سمجھاتے رہے، لیکن جب باپ تنگ آ گیا تو آخرکار اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ کو چھوڑ دیا اور قوم کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں تمہاری پکار کو، اور کیا تم کو نفع دیتے ہیں اور کوئی نقصان دیتے ہیں؟ قوم نے کہا کہ اے ابراہیم، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کام کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، بھلا تم دیکھتے ہو جن کو تم اب تک پوجتے رہے ہو، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے رہے ہو، جو تم اور تمہارے باپ دادا یہ کرتے رہے، وہ میرے دشمن ہیں سوائے اس عالم کے رب کے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ پھر جگائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ روزہ قیامت وہ میری خطاؤں اور غلطیوں کو جو میں نے دنیا میں کی معاف کر دے گا۔ اے اللہ، مجھے حکم دے اور کر میرا شمار نیک لوگوں میں، اور اے اللہ میرا تذکرہ آنے والے لوگوں میں باقی رکھ، اور مجھے وارث بنا نعمت والی جنت کا، اور میرے والد کو معاف کر دینا کیونکہ وہ گمراہ لوگوں میں ہو گئے ہیں، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن مجھے ان کی وجہ سے شرمندہ مت کرنا، غمزدہ مت کرنا۔ وہ دن ہوگا جس دن مال اولاد کام نہیں آئیں گے سوا اس کے جو لائے ایک پاکیزہ دل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا دیا، لیکن قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ ابھی بس قائل ہو گئے، شک میں پڑ گئی کہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ ابھی فی الحال انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد اور قوم سے ان کے شرک کرنے کی وجہ پوچھتے تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے کوئی جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اگلی کہی ہوئی بات سے ہمیں لاجواب نہ کر دیں۔ اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ اگلے بندے کے مسئلے کو بیان کر کے مسئلہ ہی ختم کر دیتے تھے، اگلے بندے کو لاجواب کر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ اب ان کا ٹارگٹ لوگوں کو چاند، ستارے اور سورج وغیرہ پر یقین رکھنے والا جو عمل تھا ان سے ہٹانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، ہم نے اپنی ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھائی تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن ملکیت دکھانے کے بعد ان کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا، جس سے ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ اب ہوئی رات، اور رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور قوم کھڑی ہے۔ جب رات گزری تو ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا اور کہا قوم سے کہ ہاں قوم، یہ ہمارا رب ہے نا، تم اس کو مانتے ہو نا؟ جب ستارہ چلا گیا، ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ رب ہے تو پھر دن میں کون دیکھنے والا ہے ہمیں، اور کہاں چلا گیا ہے وہ ستارہ آج؟ اب قوم خاموش ہے۔ قوم اس لیے خاموش ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینا خود کو پھنسانا ہے، اور اگر جواب دینا ہے تو لوجک کے ساتھ جواب دینا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل مانگیں گے۔ پہلا دن آیا، چلا گیا، اب دوسرا دن آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن کی رات کو چاند کو دیکھا تو قوم سے کہا کہ ہاں، یہ ہمارا رب ہے نا جس کو تم لوگ مانتے ہو۔ جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اب دن نکلا اور سورج چڑھ آیا تو کہا، اے میری قوم، ہاں یہ ہمارا رب ہے نا۔ لیکن جب شام میں سورج بھی ڈوب گیا تو قوم سے کہا، اے قوم، میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے جو تم کرتے ہو۔
میں اپنے چہرے کو اس تمام جگہ سے ہٹا کے ایک رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں حنیف ہوں، میں ایک رب کو ماننے والا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم میرے سے بحث کر رہے ہو جبکہ مجھ تک ہدایت پہنچی اور میں ہدایت پہ ہوں، اور میں اب نہیں ڈرتا جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ میرا رب اگر چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن تمہاری یہ چیزیں میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتی ہے کہ ابراہیم ایسے نہ بولو، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈر رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو، اور جبکہ تمہارے پاس اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں دی ان چاند ستاروں اور سورج کی۔ اب دیکھ لو ہم دونوں میں امن کے راستے پر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رب پر اور نہیں ملایا اپنے ایمان کو شرک سے، انہی لوگوں کو امن ملے گا اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہی دلیل تھی جو اللہ نے تب فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے خلاف۔ اللہ جس کے چاہے درجات بلند کرتا ہے، اور بے شک ہمارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ بات سن کر قوم قائل ہونے لگ گئی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا تو ہم نے بھی کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی اور سمجھائی ہوئی باتوں سے لاجواب ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کے بارے میں پریکٹیکلی سمجھانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ان بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دن قوم کا تہوار آیا، اس تہوار میں لوگ بت خانے میں اکٹھے ہو کر شرک کرتے تھے۔ اس دن کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا اور بہانہ بنایا کہ آج میں بیمار ہوں، تو وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم کو لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا مل رہی ہے جو اب تک ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر اپنی قوم کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان کے عقائد بے بنیاد ہیں، کیونکہ حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب شہر خالی تھا کیونکہ لوگ شہر سے باہر تہوار منانے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے جہاں مختلف قسم کے اور مختلف ناپ کے بت رکھے ہوئے تھے۔ سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس چپکے سے ابراہیم علیہ السلام جا گھسے جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جا کے بتوں سے کہا، کھاتے نہیں ہو کیا جو اتنا کچھ رکھا ہوا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حقیقی رب اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اور جو جھوٹا غیر اللہ ہوتا ہے وہ بس کھاتا ہے لوگوں سے لے لے کے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے، جو مانگے وہ رب نہیں ہے اور جو دے وہ رب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھیار اٹھایا اور جہاں جہاں ہاتھ چلے چلا دیا۔ پتھر ہے، مٹی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب کو لگاتار توڑتے گئے۔ سب کو توڑ دیا، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں ہتھیار لٹکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو اس لیے چھوڑا کیونکہ قوم کے عقیدے کے مطابق سب لوگ اس بڑے بت کے پاس ہی جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا، یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ ایک ہی ہو سکتا ہے جس نے ان کے ساتھ ایسا کیا، کیونکہ ابراہیم ہی بتوں کے خلاف تھا۔ اب قوم کے سرداروں نے کہا کہ لاؤ ابراہیم کو ہمارے سامنے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہمارے بتوں کے ساتھ ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہو سکتا ہے اس بڑے بت نے کیا ہو، مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے۔
پوچھو اس سے اگر یہ بات کرتا ہے تو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ نہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، یہ توریہ ہوتی ہے۔ توریہ جھوٹ کی ایک قسم ہے، لیکن یہ وہ قسم ہے جس میں بولنے والا باتیں بولتا ہے اور سمجھنے والا باتیں سمجھتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کر کے جا رہے تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھے تھے۔ دشمن نے آ کر پکڑ لیا کیونکہ ناکہ بندی ہو رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کئی اونٹوں کا انعام تھا۔ تو دشمن نے کہا کون ہو تم؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پیچھے کون ہے؟ فرمایا ہادی۔ عربی میں ہادی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو لفظی معنی یہ ہے کہ ریگستان میں راستہ دکھانے والا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہدایت کا راستہ دکھانے والا۔ مشرک سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا راستہ دکھانے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہے کہ آخرت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو اس کو توریہ کہتے ہیں، بات کو ایسے پیش کرنا کہ سامنے والا کچھ اور سمجھے اور آپ کا معنی کچھ اور ہو۔ توریہ کو کبھی کبھار اسلام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات یہ تھے کہ انہوں نے قوم کو توحید کی راہ پر لانا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا۔ بہت ہی مجبوری کے طور پر ایسا کیا جاتا ہے۔ قوم دل میں سوچنے لگ گئی کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ کام کیا ہے، یہی ظالم ہے، اور اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کرتے۔ شرم کے مارے انہوں نے سر جھکا لیے، انہوں نے اپنے بتوں کی کمزوری خود ہی بتا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ تو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ قوم کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں دم تو ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل کے ساتھ قوم کو سمجھا رہے تھے۔ تو قوم نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام میں بات ہے۔ یہ بات قوم کو سمجھ میں آ گئی کہ بت خود کو بچا نہیں سکتے تو ہمیں کیا بچائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا گیا، کیونکہ وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو رب بولتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ کی جو حکومت تھی اس کو نمرود کہا جاتا تھا۔ نمرود اپنے آپ کو خدا بولتے تھے، ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ سورج، چاند وغیرہ اور بت پرستی کے بارے میں بات ہو گئی ہے، اب انسان کی عبادت پہ بات آ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے فرعون کے پاس لے جایا گیا۔ اب بادشاہ کے سامنے آپ علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کی جس کو اللہ نے ملک کا بادشاہ بنایا تھا۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا دعوت ہے تمہاری، کون رب ہے تمہارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو لایا گیا جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی کیونکہ وہ مجرم تھا۔ بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو، میں اسے زندگی دیتا ہوں، اور دربار سے ایک آدمی کو اٹھوایا اور کہا کہ اسے مار دو۔ اس کو مار دیا گیا تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا دیکھو موت بھی دے دی ہے، زندگی بھی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بادشاہ بہت ہی بے وقوف ہے، دماغ سے پیدل ہے، اس کو یہی نہیں پتا زندگی اور موت ہوتی کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بے وقوف ہے تو اس ٹاپک پہ بحث کرنے کی بجائے اگلی بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، تم سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دو۔ یہ سن کے بادشاہ بالکل چپ ہو گیا، اس کے پاس جواب دینے کو کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں جھوٹا رب ہوں، میں نے تو خود کو اس لیے رب بنایا ہوا ہے تاکہ اپنی حکومت چلا سکوں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ تو کچھ کر ہی نہیں پایا
تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہونے لگے، لیکن اسی وقت قوم کے بڑے چلا اٹھے اور کہا کہ اٹھاؤ ابراہیم کو اور آگ کے اندر پھینک دو لے جا کے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے سلامتی کا اس لیے بولا تاکہ آگ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں دکھ رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قوم بھی دیکھ رہی ہے، وقت کا بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو کچھ کر نہیں پایا، یہ کیسا بادشاہ ہوا؟ تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی طرف اور زیادہ قائل ہونے لگے۔ اب بادشاہ اور اس کے بڑوں نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم جو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں پہنچ رہا، تو اس لیے ملک سے ہی نکال دینا بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے والد کا گھر چھوڑا، پھر شہر چھوڑا، اب ملک چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ 3 قربانیاں دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کچھ قربانیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ قربانیاں بہت پسند آئیں۔ ملک چھوڑنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی پہلے سے ہو چکی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی۔ وہاں سے نکل کر کئی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے الخلیل میں چلے گئے۔ اب اس علاقے کا نام ہیبرون ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس دور میں صحابہ تھے جس دور میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے وہ چھوٹا سا علاقہ تھا، وہاں کسی بھی بادشاہ کی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت پوری دنیا میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کا بھتیجا مسلمان تھے۔ صرف یہ 3 لوگ تھے جو مسلمان تھے، باقی پوری دنیا کافر تھی۔ اس علاقے میں آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا کام شروع کیا اور پھر مصر چلے گئے۔ اب مصر جاتے وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی ساتھ تھی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام فلسطین میں ہی رہے۔ اب مصر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان پیش آیا۔ مصر کے بادشاہ کی عادت تھی، اس کی یہ بری نیت تھی کہ جب بھی اس کے ملک میں کوئی خوبصورت عورت آتی تو وہ اسے اٹھوا لیتا اور بری نیت رکھتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے نوکروں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک خوبصورت عورت ہمارے ملک میں ایک آدمی کے ساتھ داخل ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، اور ساتھ میں جو اس کے مرد ہے اگر وہ اس کا شوہر ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی کر دی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ جب بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کی، تو جیسے ہی بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بادشاہ کا ہاتھ جم گیا، پیرالائز ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے، اب بری نیت نہیں رکھوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ ٹھیک ہوا تو اس نے پھر ہاتھ بڑھایا تو وہ پھر پیرالائز ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ تم دعا کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور انہیں کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے، بہن نہیں ہے، اور یہ واپس لے لو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا اسے حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ میری بیٹی اس ملک کی ملکہ بنے، اس سے اچھا ہے کہ تمہاری غلام بن کر رہے، کیونکہ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کا اپنے رب پر بھروسہ اور تقویٰ دیکھا اور اپنی بیٹی کو غلام کی حیثیت سے دے دیا۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 87 سال کے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، جو ایک لڑکا تھا اور اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ وادی میں جا کے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دو، اور جس وادی جس جگہ پہ چھوڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تفصیل سے خواب میں دکھائی کہ اس جگہ پہ چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو ساتھ لے کر اس وادی میں چھوڑ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وادی کی حالت کیا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کر دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اس دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں چھوڑا گیا اس وادی میں کچھ نہیں اگتا تھا۔ یہ وہ وادی اور جگہ ہے جس کو آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں خانہ کعبہ ہے، لیکن اس وقت خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی صرف بنیادیں رکھی تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تو وہاں بنیادیں کچھ خاص نظر نہیں آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اور بیوی کو جہاں چھوڑا تھا وہاں ایک جھاڑ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو جہاں چھوڑا وہ جگہ تھی جہاں آج زمزم نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ کھجوریں دی، پانی کی ایک تھیلی دی اور پلٹ کر جانے لگے۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی دور چلے گئے کہ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ نہ سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ دی ہے جہاں کچھ نہیں اگتا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کو لے کر بیٹھ گئیں، اسے دودھ پلاتی رہیں اور خود وہ پانی پیتی رہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دے کر گئے تھے۔ اب جب پانی بھی ختم ہو گیا اور دودھ بھی ختم ہو گیا تو بچہ رونے لگ گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں۔ بچے کو جھاڑی کے نیچے چھوڑا تاکہ کوئی پرندہ یا جانور نقصان نہ پہنچائے اور خود سامنے کے ایک چھوٹے ٹیلے کی طرف جاتی ہیں۔ بچے کو ساتھ اس لیے نہ لیا گیا کہ جسم میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی۔ اس ٹیلے پر چڑھ کر ہر طرف دیکھتی ہیں کہ شاید کچھ مل جائے، کوئی جانور، پرندہ، پانی، انسان جیسی کوئی چیز مل جائے۔ جب نہ دکھتی تو بچے کے پاس پہنچ جاتی، پھر دوسری طرف ٹیلے کے اوپر چڑھ کر دیکھتی کہ کچھ مل جائے، لیکن کچھ نہیں دکھتا ہے۔ پھر فوراً بچے کی طرف چلتی کہ بچہ اکیلا ہے۔ ایسے 7 چکر مارے انہوں نے، کبھی اس ٹیلے سے اس ٹیلے کی طرف تو کبھی اس ٹیلے سے اس ٹیلے کی طرف، لیکن پھر بھی کچھ نہیں دکھا۔ ہار تھک کے وہ واپس بچے کے پاس آتی ہیں تو انہیں آواز سنائی دیتی ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں، تم جو کچھ بھی ہو میں نے سن لیا تمہیں۔ پلٹ کر دیکھتی ہیں تو ایک فرشتہ اس جگہ پر مارتا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھا ہوا تھا۔
اور پر مارنے سے زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس بات پر توجہ نہ دی کہ فرشتہ ہے، فوراً پانی کے گرد مٹی کا گھیرا بنا دیا اور اس پانی کو زمزم کہا گیا۔ زمزم کا معنی اس زمانے میں رک جانا یا تھم جانا تھا، مطلب وہ پانی بہنا شروع ہو گیا تو فوراً اس کے گرد مٹی کا گھیرا بنا دیا تاکہ پانی اس کے اندر ہی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی ماں ہاجرہ پر، اگر وہ گھیرا نہ بناتی تو اتنا پانی نکلتا کہ زمین کو لے ڈوبتا۔ پانی کو روکنے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام بیٹھ گئیں۔ زمزم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو 7 چکر مارے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندی نے خالص اللہ کے دین کے لیے اور اپنے وقت کے نبی کی اطاعت میں یہ کام کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، اور اس کے بغیر آج کوئی عمرہ اور حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 پہاڑی جس پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھاگی، اسے آج کے دور میں صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ ایک قبیلہ جو بنو جرہم کا قبیلہ تھا، وہ روزانہ اسی وادی سے گزرتے تھے تجارتی سفر کے لیے۔ ایک دفعہ وہ اس وادی سے گزر رہے تھے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک پرندہ اڑ رہا تھا۔ کیونکہ پانی تھا تو پرندے آ گئے پانی کے لیے، تو وہ پرندے کو دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے قبیلے کے ایک انسان کو بولا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ وہ وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ آدمی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پانی لینے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کو پانی لینے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد قافلے کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ یہاں پانی کی سہولت موجود ہے، کیوں نہ ہم یہاں بسنے لگ جائیں۔ تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اس پانی پہ حق صرف میرا ہوگا۔ لوگوں نے ان کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کر لی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو تو اس طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس ویران جگہ پر آ کر رہنا شروع ہو جائیں، اور ایسے وہ لوگ وہاں آ کر بس گئے۔ یہاں سے مکہ کے شہر کی ابتدا ہوئی۔ مکہ شہر کو بسانے والی 2 شخصیت تھیں، ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا بنو جرہم کا قبیلہ۔ اب مکہ کا شہر بننا شروع ہوا۔ بنو جرہم کا قبیلہ عربی بولتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی سیکھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کی نسل سے تھے وہ عربی سے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی زبان عربی تھی، کیونکہ والد عراقی تھے اور والدہ مصر کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں پہنچے کہ وہ عقل اور سمجھ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جانے کا۔ اب کی بار پھر خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاءوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ خواب کے بعد وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دوسری بار کا سفر تھا مکہ کی طرف۔ پہلے تو بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا تھا، اب اس کے بعد دوسری دفعہ ان کا مکہ کی طرف آنا ہوا اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے اللہ کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جانتی تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے والد، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں۔ یہ ایک جملہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی پوری تربیت کا نچوڑ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر گئے اور لے جا کر بیٹے کو لٹا دیا۔ اب چھری پھیرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے اچھے بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی قربانی نہیں چاہیے تھی، یہ ٹیسٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو فرشتوں نے بچہ ہٹا لیا تھا اور اس کی جگہ ایک مینڈا رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھ دیا، جو ہم قربانی کے نام سے بقرہ عید میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے نے بہت بڑی قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا اور دین اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، یقیناً ابراہیم ہمارے ایمان والے بندوں میں تھا۔ اور اے ابراہیم، ایک اور بشارت لو ایک اور لڑکے کی جو نبی بھی ہوگا اور علم والا بھی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان ایڈوانس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور خوشخبری سنا دی، ایک اور بیٹے کی جو ایک نیک نبی بھی ہوگا اور علم والا بھی ہوگا، جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے بڑی سے بڑی قربانیاں دیں اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، حتیٰ کہ بڑھاپے کی ایک بڑی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ختنہ کا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کر لی، اور تب آپ علیہ السلام کی عمر 80 سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنے چاہنے والے تھے کہ اللہ جو کام بولتے تھے کر گزرتے تھے۔ اب قربانی کے عمل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، انہوں نے نکاح کر لیا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا اس دوران انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تیسری بار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے تو وہاں ان کی بیوی تھی، تو پوچھا ان سے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ ان کی بیوی نے کہا وہ تو جنگل گئے ہوئے ہیں شکار کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں، صحیح سے گزارا ہو جاتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی بیوی شکایتیں کرنے لگی کہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ناشکری کرنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسماعیل آئے تو یہ کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود کون ہے، اور چلے گئے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آج ایک بزرگ شخص آئے تھے، ایسے ایسے دکھتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے والد تھے، تو کہنے لگے کہ کوئی پیغام پہنچا کر گئے ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں پیغام تو دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا تو کہنے لگی کہ اسماعیل کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے طلاق دینے کا بولا ہے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ ایک نبی کے نکاح میں ناشکری عورت نہیں رہ سکتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے چوتھی بار۔ اسماعیل علیہ السلام پھر شکار پر گئے ہوئے تھے، آ کر دوسری بیوی سے پوچھا تو کہا کہ شکار پر گئے ہیں۔ تو اس سے بھی پوچھا کہ کیسے حالات ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بہت اچھے حالات ہیں، جو کچھ اللہ دیتا ہے گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے شکر کے کلمات ادا کیے دوسری بیوی نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھے، لیکن دوسری بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں خود کون ہوں، اور چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک بزرگ شخص آئے تھے، ایسے ایسے حلیہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ میرے والد تھے، اور بیوی سے پوچھا کہ کوئی پیغام پہنچا کر گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں پیغام تو دیا ہے، اس چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تو انہوں نے بیوی کو کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں طلاق نہیں دینی، اپنے نکاح میں ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پانچویں بار پھر آئے۔ تو اس بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے
تو اسماعیل علیہ السلام وہاں بیٹھ کر اپنے شکار کرنے والے تیر تیار کر رہے تھے جہاں سے زمزم نکل رہا تھا۔ تو والد اور بیٹے نے سلام کیا، ان کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا کس لیے آنا ہوا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کعبے کی تعمیر کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ کے حکم سے کسی مقصد کے لیے ہی آئے ہیں، اس لیے بغیر شکایت اور گلہ کیے سیدھا پوائنٹ پر آئے کہ آپ کا آنا کیوں ہوا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ چلیے۔ دونوں باپ بیٹے کعبے کی تعمیر کے لیے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کا نقشہ بتایا گیا کہ کعبہ کیسے تعمیر کرنا ہے، اس کی بنیادیں کہاں ہیں۔ اس کے بعد والد اور بیٹے نے کعبے کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے پتھر چن چن کر لائے گئے اور بنیادیں بنائی گئیں۔ ایک پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر لائے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی گئی، اس پتھر پر کھڑے ہونے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے، اور اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قدموں کے نشان بالکل کلیئر تھے۔ اس کے بعد نشان غائب ہونے لگے کیونکہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اس پتھر پہ رب کرتے تھے۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ایک پتھر لے کر جس کا نام سنگ ابلیس تھا، کیونکہ وہ تب سفید تھا، لیکن اب اس کا نام سنگ اسود ہے کیونکہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ وائٹ سے بلیک ہو گیا، اور وہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا، کہیں آس پاس ہی تھا، اسے اٹھایا اور سنگ اسود کو وہاں لگا دیا گیا جہاں آج لگا ہوا ہے، اور ایسے کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام آئے یا نہیں آئے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الخلیل میں رہے، جس کو آج ہیبرون کے نام سے جانا جاتا ہے، فلسطین کا شہر ہے، اور یہاں آپ علیہ السلام انتقال کر گئے، اور آپ علیہ السلام کی قبر بھی یہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے آپ سے ایک دعا کی تھی کہ روز قیامت آج کے دن مجھے اپنے والد کی وجہ سے رسوا مت کرنا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور آپ علیہ السلام نے بہت زمانہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ ایک مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک مشرک کے لیے دعا کرے، تو آپ علیہ السلام نے دعا کرنا بند کر دی۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے روز قیامت کہیں گے کہ اللہ مجھے آج رسوائی سے بچا لینا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے والد کالا اور سیاہ چہرہ لے کر آئیں گے، کیونکہ جہنمیوں کے چہرے کالے، سیاہ اور دھوئیں کی طرح ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنے قدموں میں دیکھو۔ اتنی دیر میں والد سامنے سے غائب ہو جائے گا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو وہاں ایک بچھو ہوگا، اور اس بچھو کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بچھو بنا کر جہنم میں پھینکوا دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسوا نہ ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔